بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اردو ریسرچ جرنلز جو HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ ہیں اور وائی کیٹیگری HEC کی طرف سے انہیں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ریسرچ جرنلز کیوں ضروری ہیں؟ ایک تو ہمارے جو اردو کے اساتذہ ہیں انہیں پروموشن کے لیے ان میں آرٹیکل چھپوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو PhD اردو کے اسکالرز ہیں وہ اس وقت تک اپنا تحقیقی مقالہ جمع نہیں کرا سکتے جب تک ان کے مقالے میں سے کوئی ایک آرٹیکل جو ہے وہ HEC کے منظور شدہ وائی کیٹیگری کے رسالے میں نہ چھپا ہو۔ اس کے علاوہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور دیگر جگہوں پہ داخلے کے امتحانات میں بھی طلباء سے اس قسم کے سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں کہ فلاں ریسرچ جرنل جو ہے نا وہ کس ادارے سے شائع ہو رہا ہے یا یہ کس کیٹیگری میں ہے۔ تو بہت سارے طالب علموں کے اس طرح کے سوالات تھے کہ یہ فہرست کہاں سے دیکھی جائے جو اردو رسائل و جرائد HEC سے منظور شدہ ہیں۔ تو آج ہم انہی رسائل و جرائد کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ہر سال ہائر ایجوکیشن کمیشن اس فہرست کو رینیو کرتی ہے، اپ ڈیٹ کرتی ہے۔ ہر سال جرنلز اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو فہرست آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں یہ سال 2022-23 کے جرنلز ہیں، یعنی جون 2022 سے جون 2023 تک یہ ویلڈ ہوں گے۔ دسمبر کے شمارے کے لیے نئی فہرست آئے گی۔ تو سب سے پہلا جو اس میں ریسرچ جرنل ہے وہ ہے زبان و ادب کے نام سے۔ یہ ہمارے شعبے کا ہی ریسرچ جرنل ہے، شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا۔ عرصہ دراز سے HEC کی وائی کیٹیگری میں ہے اور اس ریسرچ جرنل کی ویب سائٹ zabanwadab.gcuf.edu.pk۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی جرنل کی ویب سائٹ تلاش کرنا ہے تو آپ گوگل میں جو ہے اس کا نام لکھیں گے، جیسے اگلا ریسرچ جرنل خیابان ہے اور خیابان کے آگے ریسرچ جرنل لکھ دیں گے تو وہ پہلی جو ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی وہ اس جرنل کی ویب سائٹ ہوگی۔ دوسرا ریسرچ جرنل ہے اس فہرست میں خیابان۔ خیابان شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی کا ریسرچ جرنل ہے، ڈاکٹر ربینہ شاہین صاحبہ کے شعبے کا۔ اور تیسرا جرنل جو اس فہرست میں ہے وہ ہے بازیافت۔ بازیافت شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور کا ریسرچ جرنل ہے اور اس کی بھی ویب کا آپ اسی طرح سے معلوم کر سکتے ہیں گوگل میں لکھ کر، اور اس پہ جو ہے نا اپنے آرٹیکلز وغیرہ سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ اور پرانے بھی تمام جتنے بھی شمارے ہیں ان سب جرنلز کی ویب سائٹس پہ اس کے پرانے والیومز پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ آرٹیکل وائز دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس رسالے میں اگلا ایک اہم رسالہ ہے بنیاد کے نام سے۔ بنیاد جو ہے نا یہ لمز یونیورسٹی سے نکلتا ہے، گورمانی مرکز ہے یہ، وہاں سے نکلتا ہے۔ ناصر عباس نیّر صاحب اس کے مدیر ہیں۔ تو یہ ایک اہم رسالہ ہے اردو ریسرچ جرنلز میں۔ اگلا رسالہ ہے تحقیق نامہ۔ تحقیق نامہ شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا ریسرچ جرنل ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے نا اردو ریسرچ جرنلز میں ایک معتبر اور بڑا اہم رسالہ ہے۔ اس کے بعد اگلا رسالہ ہے جرنل آف ریسرچ اردو۔ جرنل آف ریسرچ اردو شعبہ اردو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کا ریسرچ جرنل ہے۔ یہ بھی عرصہ دراز سے HEC کی وائی کیٹیگری میں ہے۔ ڈاکٹر ممتاز کلیانی صاحب مدیر ہیں اور ڈاکٹر خاور نوازش صاحب اس کے نائب مدیر ہیں۔ اگلا جرنل ہے دریافت۔ دریافت شعبہ اردو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز یعنی نمل اسلام آباد کا تحقیقی مجلہ ہے۔ ڈاکٹر نعیم اظہر صاحب اس کے مدیر ہیں۔
اس کے بعد جو اگلا ہے مجلہ اس فہرست میں وہ ہے اورینٹل کالج میگزین. یہ بھی شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور کا ریسرچ جرنل ہے. بازیافت اور اورینٹل کالج میگزین دونوں شعبہ اردو گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور کے جرنلز ہیں اور HEC سے وائی کیٹیگری میں منظور شدہ ہیں. اگلا ریسرچ جرنل ہے متن کے نام سے. یہ شعبہ اردو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ریسرچ جرنل ہے. نو آموز ہے ابھی لیکن ایک بڑا شاندار جرنل ہے. ڈاکٹر عامر سہیل صاحب اس کے مدیر ہیں. اس فہرست میں اگلا جرنل ہے تحقید. تحقید بھی اردو ریسرچ جرنلز کی فہرست میں ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے. یہ شعبہ اردو گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد کا ریسرچ جرنل ہے. ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ کی ادارت میں شائع ہوتا ہے اور ایک بڑا اچھا ریسرچ جرنل ہے. اگلا جرنل اس فہرست میں تصدیق ہے. یہ شعبہ اردو رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کا ریسرچ جرنل ہے. باقی جرنلز کی نسبت تھوڑا نیا ہے لیکن ایک شاندار اور جو ہے رجحان ساز ریسرچ جرنل ہے. اس فہرست میں اگلا جرنل ہے ادراک کے نام سے. یہ ادراک شعبہ اردو ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کا ریسرچ جرنل ہے. اگلا جرنل ہے تحقیقی جریدہ. تحقیقی جریدہ جامعہ سیالکوٹ کے شعبہ اردو کا ریسرچ جرنل ہے. ڈاکٹر افضال بٹ صاحب اس کے مدیر ہیں. اس فہرست میں اگلا ریسرچ جرنل ہے ریختہ جو HEC سے منظور شدہ ہے وائی کیٹیگری میں. یہ شعبہ اردو سرگودا یونیورسٹی کا ریسرچ جرنل ہے. ڈاکٹر ساجد جاوید صاحب کی ادارت میں یہ نکلتا ہے. اس کے بعد اگلا ایک اہم نام ہے امتزاج. یہ جو ریسرچ جرنل امتزاج ہے یہ شعبہ اردو کراچی یونیورسٹی کا ریسرچ جرنل ہے. ایک عمدہ ریسرچ جرنل ہے. اس کے بعد کراچی کا ایک اور جرنل ہے اس فہرست میں اردو کے نام سے. یہ انجمن ترقی اردو کراچی کا جو ہے نا ریسرچ جرنل ہے. انجمن ترقی اردو سے اور بھی رسائل نکلتے ہیں جیسے ایک معروف رسالہ ماہنامہ قومی زبان ہے لیکن وہ HEC سے اس طرح سے منظور شدہ نہیں ہے. تو یہ انجمن ترقی اردو کا ریسرچ جرنل ہے اردو جو اس فہرست میں شامل ہے. اس کے بعد اگلا تحقیقی مجلہ ہے تحقیقی زاویے کے نام سے. یہ ریسرچ جرنل آزاد کشمیر کا ریسرچ جرنل ہے. شعبہ اردو بھمبر یونیورسٹی آزاد کشمیر کا یہ ریسرچ جرنل ہے. یہ بھی ایک عرصے سے HEC کی وائی کیٹیگری میں موجود ہے. اگلا ریسرچ جرنل ہے الحمد کے نام سے. الحمد شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ریسرچ جرنل ہے. ڈاکٹر شیر علی صاحب اس کے مدیر ہیں اور یہ جرنل بھی عرصہ دراز سے وائی کیٹیگری میں موجود ہے. اچھا یہ تو تھے کچھ ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں سرکاری یا نجی ان کے ریسرچ جرنلز. اس کے بعد 2-3 ریسرچ جرنل اس طرح کے بھی ہیں جو پرائیویٹ ہیں جو کسی اس طرح سے سرکاری جامعہ کے تو نہیں ہیں لیکن وہ HEC سے منظور شدہ ہیں اور وائی کیٹیگری میں ہیں. جیسا کہ اسی طرح کا ایک جرنل ہے الاعجاز. تو الاعجاز HEC سے منظور شدہ ہے اور وائی کیٹیگری میں ہے. یہ الاعجاز ریسرچ اسلامک اسٹڈیز اینڈ ہیومینٹیز کا یہ جو ہے نا ایک جرنل ہے. آپ الاعجاز لکھیں گے گوگل میں تو آپ کو اس کا جو ہے نا ریسرچ جرنل آگے لکھیں تو اس کی ویب سائٹ مل جائے گی. اسی طرح کا ایک اور ریسرچ جرنل ہے اردو ریسرچ جرنل القمر کے نام سے. القمر journal.com اس کی ویب سائٹ ہے. یہ بھی ایک اسی طرح کا ایک نجی ریسرچ جرنل ہے. ایک نجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ شائع ہوتا ہے.
ایچ ای سی کی طرف سے وائی کیٹیگری میں موجود ہے، تو یہاں بھی آپ اپنے ریسرچ آرٹیکل شائع کرا کر ان سے جو ہے نا وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ایچ ای سی سے منظور شدہ ریسرچ جرنل کی فہرست۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بے حد شکریہ، سلامت رہیے۔